کہا نا نوید ظفر والی بات, ایک بندہ آپ کے سامنے حرکت کرتا ہے نا, کئی دفعہ 6 مہینے لگتے ہیں, کئی دفعہ 6 سال لگتے ہیں, ہم 1 منٹ کی تبلیغ کے بعد ہمت ہار جاتے ہیں. بس رحم کی کمی اور تو کچھ بھی نہیں ہے. کہتا آج تک میں نے ایک بھی فجر نہیں پڑھی سوائے اس کے کہ اس کے لیے پہلے دعا نہ کی ہو. جس نے کرنا ہوتا ہے پھر وہ ہمت نہیں ہارتا, یاد رکھیے گا. جس کو رحم اصل میں ہوتا ہے نا کہ نہیں اس کو نہیں مرنے دوں گا قیامت والے دن. سوچیں کیا ہے دوست کے لیے آپ روز فجر سے گھر کھڑے ہو جائیں جا کے, اگلا سویا ہوا ہے خراٹے لے رہا ہے, گھوڑے بیچ کے سویا ہوا ہے, اور آپ کھڑے ہوئے ہیں کہ نہیں شاید اٹھے تو دیکھے کہ ہاں یار ایک بندہ آیا تھا تجھے پریشر ڈالنا. میں نے آپ سے کہا نا یہ جملہ میں نے ایسے ہی بول دیا, آپ ایک دفعہ سوچیں 600 سے زیادہ دفعہ میرا نبی اللہم صلی علی محمد ابو جہل جیسے بندے کے گھر پہ جا رہا ہے 600 سے زیادہ دفعہ. آپ کیسے بتاؤں آپ کو, ہم اپنے سگے بھائیوں کو چھوڑ رہے ہیں. اللہ کا دشمن اس کے گھر جا رہا ہے میرا نبی کہ نہیں تجھ کچھ بھی ہو جائے بچانا ہے تجھے میں, جب تک اللہ نے نہیں روکا کہ نہیں اس کو نہیں بچانا. تو ہم دیکھیں جتنے 3 ارب کرسچنز ہیں, کسی بھی کرسچن سے ملیں گے نا پرتپاک ملے گا, نرم ہوگا وہ. اللہ نے قرآن میں ان کو نرم کہہ دیا ہے. اتنی نشانی ہے. کہاں سے آئی ہے نرمی کرسچن میں؟ ڈی این اے کرسچن کا. برازیل میں ایک ہی اولاد پیدا ہوئی ہے جو کہ اسپین والوں کرسچنس کی اولاد ہے. خیر ان کی تو ایک ہی ہے, وہ وہیں سے گئے تھے. کیا امریکہ, چلی, ارجنٹینا, آسٹریلیا یہ ایک باپ کے بچے سارے اتنے جینیٹکلی نرم کیسے ہوتے ہیں؟ یہ نرم پتہ کیوں ہوتے ہیں؟ انجیل میں عیسیٰ ابن مریم کی حلم نرمی کی بردبادی کہتا ہے, حلم کی داستانیں ایسے رقم ہیں ہر عیسائی وہاں سے سائیکالوجی بنا لیتا ہے. یہ ہمارے اندر مسلمانوں کے اندر یہ اہل یہود کے اندر میں سمجھ سکتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام ایگریسو تھے, یہودی جب ایگریسو ہوتا ہے میں سمجھ سکتا ہوں کہ ہاں وہاں سے سائیکالوجی لے. محمدی امت کے اندر ایگریسو سائیکالوجی کیسے آتی ہے مجھے سمجھ نہیں آتی. ہم نے کون سی ایسی سنت دیکھی ہے کہ جہاں پہ نبی علیہ السلام نے سختی کر کے پوری کے پوری طریقے سے وہ اس طرح کا انتظام کیا ہو جو کہ حضرت موسیٰ نے کیا ہو کسی کا. نبی علیہ السلام حضرت عیسیٰ سے کئی گنا زیادہ حلم رکھتے تھے. ہم نے وہ سائیکالوجی کیوں نہیں پکڑی؟ ہم سخت قوم کیسے بن گئے؟ آپ پوری دنیا میں دیکھ لیں عیسائی رحم کے لیے پہچانا جاتا ہے, اور مسلمان بھویں تنی ہوئی ہیں, ڈنڈا ہاتھ میں ہے, یہ پہچان ہے ہماری. ہر ایک کو کافر کافر کہتے پھر رہے ہیں. یہ کون سے نبی کی سائیکالوجی ہم نے پکڑی؟ ہمارے نبی علیہ السلام دنیا ایک طرف, پورا حلم ایک طرف, نبی علیہ السلام کا حلم ایک طرف. ہر بات کوئی ایک بندہ پورے عرب کو پتا تھا کہ میں کچھ بھی مانگ لوں گا مل جائے گا اس سے, یہ نہ نہیں کر سکتا, یہ ایسا بندہ ہے. اللہم صلی علی محمد پورے عرب کو پتا تھا. اور ہم ہر بات پہ سر ایسے ہلتا ہے کہ اس کی مدد نہیں کرنی. نہیں, ہر پاکستانی نے بیسک جملہ رکھا ہوا ہے, نہیں یہ پروفیشنل ہیں, کسی کی مدد نہ کر دوں. بچہ ٹرین ہو رہا تھا ہماری گاڑیوں میں, بچے اشاروں پہ ٹرین ہو رہے ہوتے ہیں. جب امی کہتی ہیں نہیں اس کو دور کا اس کو نہیں دینا, یہ پروفیشنلز ہیں. بچے شروع سے دیکھتے ہیں کہ انسانوں کی مدد نہیں کرتے ہوتے. میں آپ کو ایگزامپل اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ یہاں پہ ریکوائرمنٹ آپ نے کر دی ہے کہ میں کیا کروں. بھیا کام تو کرنا پڑے گا, مسلمان بچانا ضروری ہے, وہ ورنہ نکل لے گا. اور کیا پتہ آپ کا یہی ٹیسٹ ہو جہاں پہ آپ ٹرین ہو رہے ہوں اور بعد میں اللہ آپ سے وہ والا کام لے جس میں یہ والی اسٹیمنا کی اور ٹیمپرمنٹ کی ضرورت پڑتی ہو. یہ ٹیمپرمنٹ بنائیں کہ ایک انسان کو جانے نہیں دینا ہم نے کہیں پہ. وی آر گوئنگ ٹو سیو دس مین. تالیاں, اچھا یہ جو تالی کلچر ہے نا یہ تعریف کے اندر آتا ہے. اسلام میں منہ پہ تعریف کرنا منع ہے, کہ اسلام میں کسی کے لیے کھڑے ہو جانا منع ہے. آپ کو پتہ ہے نا, اپنی آئیڈینٹی پہچانے. KPK میں بھی بزرگوں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نا آپ, اسلام میں منع ہے. صحابی نبی علیہ السلام کے لیے نہیں کھڑے ہوتے. ہمیں کون سا ایسا تکریم کا نیا عنصر دیا گیا؟ یہ کلچر, میں نے کہا نا کلچر اسلام کو کاؤنٹر کرنے والے حرکتیں کرتا ہے. اب میں اپنے باس کو یا اپنے سسر کے ساتھ ایسے کو نا السلام علیکم باجی, کیا ہوگا میرے ساتھ آپ کو ہی پتہ ہے. خواتین آپ تو گئیں, آپ کو تو مطلب پتہ ہی کٹ جائے گا. سوچیں ہم اپنے باس کے ساتھ ایسے کہیں السلام علیکم سر, بیٹھے میٹنگ شروع کریں, سلام کریں گے, مسکرائیں گے, مگر آپ کی جو نوکری گئی. اب اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ حضرت سعد بن معاذ جب شہید ہو رہے تھے نا, شولڈر سے کٹ نیچے تک آیا ہوا تھا, شولڈر لٹک گیا ہوا تھا, اٹھا کے لایا گیا تھا. سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو بنو قریظہ کا فیصلہ کرنا تھا, اور اوس کے سردار ہے سعد بن معاذ. تو نبی علیہ السلام نے اب دیکھا سعد بن معاذ کو لایا جا رہا ہے, تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اوس کو
قوموا لسیدکم، کھڑے ہو جاؤ اپنے سردار کے لیے. اور اوس والے حیران ہو گئے کہ نبی علیہ السلام نے کھڑے ہونے کا حکم دیا، کیونکہ کیا موقع پیش آ گیا تھا، کیا واقعہ پیش آ گیا تھا. یہ جو تالیاں کلچر ہے نا، یہ ایسی کوئی مادہ پرستی ہے کہ اپنی تعریف کا بھوکا کر دیتی ہے پھر آپ کو، اور پھر آپ صرف اور صرف اپنی تعریف کے لیے کلمے ایجاد کرتے ہیں، وہ والے محاورے ایجاد کرتے ہیں، وہ لطیفہ سناتے ہیں، وہ والی باتیں کرتے ہیں کہ اس بات پہ تالی بجے گی، پٹھانوں کی تعریف کر دو تالی بج جائے گی. سمجھے؟ یہ بیسک شرک ہے کہ آپ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کا کلام پکڑا ہوا ہے میں نے ہاتھ میں، قرآن کی بات کرنی ہے، آپ سے تالیاں بجوانی ہے. اس سے بڑا کیا شرک ہونا ہے؟ آپ کو خوش کرنے آئے ہیں کہ اللہ خوش کرنے آئے ادھر؟ اگر مجھے آپ کی خوشی چاہیے، بیچ میں سے میں آپ کو پلیز کر رہا ہوں، تو پھر فلم کی کوئی سٹوری سناتا ہوں، کوئی نغمہ گانا لطیفہ، اس میں کوئی شرک نہیں ہوگا. اور قرآن پکڑ کے کیوں آپ لوگوں کی تعریفیں پہنچا رہے ہو؟ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے مسئلہ ہے کہ پھر اگر آپ کوئی نغمہ گانا بھی کر رہے ہیں نا، کوئی فلم ڈانس وہ بھی کر رہے ہیں، فار ایگزامپل تعریفیں چاہ رہے ہیں، تو شرک نہ بھی ہو تو آپ کی کیمسٹری تباہ کر دیتا وہ، کیونکہ آپ کو بھی تعریف کی عادت ڈلوا دیتا وہ. اور جو تعریف کا بھوکا ہوتا ہے نا، وہ اصلی غریب ہوتا ہے، یاد رکھیے گا. روٹی کا بھوکا غریب نہیں ہوتا، تعریف کا بھوکا غریب ہوتا ہے. روٹی کا بھوکا چھوٹا آدمی نہیں ہے، خدا کی قسم تعریف کا بھوکا چھوٹا آدمی ہے. سب سے آسان اس بندے کو فتح کرنا ہے جس کو اپنی تعریف سننے کا شوق ہو. ایسے فتح ہوتا ہے وہ، اسپیشلی خواتین. آپ کو ساس فتح کرنی ہے ایسے، یہ ٹیکنیک ہے. آپ کو بھی پتہ ہے اس بات کا؟ نہیں ان کو میں نے خود بلایا تھا، بس آپ لے لیں. تعریف بھی نہیں کرنا چاہتا آپ کی کہ پھر آپ نے ابھی منع کر دیا ہے. صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ نے ماشاءاللہ مختلف پہلو سے اس بات کو سامنے رکھا ہے. اصل بات جو ہمارے سامنے آنے کی تھی وہ یہ تھی کہ دین اور مذہب میں فرق کیا ہے. ایک تو یہ ضروری تھا، اور دوسرا یہ کہ ہم سے بحیثیت مسلمان دین کے تقاضے کیا ہیں، تاکہ ہم پھر ان کی فکر کریں. تو اس حوالے سے، کیونکہ وقت تو اب ختم ہو چکا ہے، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ اس حوالے سے بات ذرا آسان الفاظ میں لوگوں کے سامنے آ جاتی تو زیادہ فائدہ پہنچاتی. دیکھیں بہت ہی اچھا سوال ہے کہ کریں کیا. میں نے آپ سے کہا نا 2 دفعہ کہا ہے کہ ابھی میں نے آپ کو ٹو ڈو لسٹ بتانی ہے تو وہ فٹ نہیں ہونی اس کرنٹ ماڈل آف آئیڈینٹی کے اندر. اس وقت آپ سب کا اور میرا کام ہے کہ ہر جگہ پہ جا کے بتائیں کہ بھائی اس وقت آپ نے آپ کو اسلام کے اندر داخل کر دو، کلچر سے نکال اپنے آپ کو. سوری آپس میں گنجل ہوئے ہیں، گنجل کھولنے پڑیں گے. کلچر سے باہر آ کے اسلام میں آ. پاکستان نے کلچر سے باہر آ کے اسلام کے کلچر میں آ. یہ جو کے پی کے کلچر اس کو چھوڑ کے، خاندان کے کلچر کو چھوڑ کے اسلام کے کلچر میں، ہر چیز کے اندر تجھے نہ کرنی پڑے گی، ہمت پیدا کرنی پڑے گی. آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ پنجاب میں یا سندھ میں یا بلوچستان میں خاندان کو نہ کرنا آسان ہوتا ہے؟ صرف یہاں پہ یوسف زئی اور صدر زئی ہیں، وہاں پہ خاندان کی کوئی ویلیو. ہر جگہ پہ ایسے ہی ہے، ہر جگہ پہ ہی ایسے ہی ہے. میرے تو خاندان میں ہے کہ غیر سیدوں میں شادی نہیں کریں گے نہیں، بیٹی بڑی ہو جائے گی، بس سید آتی ہے بس، نہیں باہر نہیں جائے گی. میرے خاندان کی ایک وہ ہے، باؤنڈری ہے. سمجھنے کی کوشش کریں. ہر جگہ پہ آپ دیکھتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے. یہ اللہ کا قانون ہے کہ آپ کا قانون ہے؟ بس یہ بتا دیں. تھپڑ مار لیں، ماں باپ ہے، مارنے آپ ماریں، میری کوئی غیرت میں کمی نہیں آتی باپ مجھے مار لے. 100 دفعہ ہمارے باپ ہیں، مگر یہ بتا دیں ابو جی قانون آپ کا ہے یا اللہ کا ہے؟ کیونکہ اگر آپ کہتے ہیں اللہ ایک ہے، اللہ نے جنت دوزخ میں ڈالا ہے، تو میں آپ کا قانون مانتے ہی دوزخ میں چلا جاؤں گا. کیونکہ ابو جہل کو سجدہ کرنا یا فرعون کو سجدہ کرنا اتنا ہی برا ہے جتنا آپ کے قانون کو سجدہ کرنا ہے. کیونکہ قانون صرف اللہ کا ہے بس. آپ کے حقوق بھی اس لیے پورے کر رہا ہوں، اللہ نے کہا تھا. اس کا ثبوت کیا ہے کہ ابو کوئی ایسی بات کر دیں جو اللہ کے قانون کے خلاف ہو تو اللہ نے کہا یہ نہیں مان لینا. ایسے کوئی ماں باپ کے حقوق نہیں جو اللہ کے حقوق کے خلاف چلے جائیں. پتہ ہے نا اس بات کا. مگر ہم وہی میں نے کہا نا بیس کنفیوژن ہے. سو ابھی اس وقت میں نے آپ سے کہا مجھے اپنی زندگی کا نہیں پتا، کسی انسان کو نہیں پتا ہوتا. میری اس وقت پلیز یہی ہے کہ ٹو ڈو لسٹ میں سب سے پہلا جو ٹو ڈو آئٹم ہے وہ آئیڈینٹی کی کلیئرٹی ہے کہ بھائی اوکے میں اگلا کام کرنے کے لیے میں نے آپ کو ہنٹ جو دیا نا کہ اسرائیل والے ماڈل پہ ہی آ جائیں. اسلام کے نظام کو سپورٹ ہی کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ علم کے بغیر سپورٹ نہیں ہوگا، صرف پیسوں سے نہیں ہونے والا. جب تک یونیورسٹیاں اور ریسرچز نہیں کھلتی، سائنس ٹیکنالوجی وہاں سے نہیں پنپتی، وہاں پہ بھی وہی والی اسکالرشپ نہیں آتی جو 1400 سال پہلے اسلام کی اسکالرشپ تھی، جنہوں نے سائنس کی بنا رکھی تھی. اب تو خیر بہت آگے چلے گی بات. تب تک ہمارا کام بھی شروع ہوا
میں کسی کو کنفیوژن نہ ہو کہ سارا پاکستانی ہونے کے باوجود آپ کابل سپورٹ کرنے کی بات کریں. ہاں جی وہی کہہ رہا ہوں میں, خدا کی قسم یہی کہہ رہا ہوں. پاکستانی بھی رہیں, پاکستان کے بھی سارے کام کریں, ہمارا اپنا پاکستان ہے, مگر اسلام پہلے آتا ہے, اس کو پوری طرح سپورٹ کریں. علم پاکستان میں حاصل کریں گے, دیں گے ادھر, سمجھ رہے ہیں. بہت دھیان میں رکھنا اس بات کو. یہاں پہ ٹیکس چوری کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, یہ کوئی ایسپیوناج نہیں ہے. ہم بھی مسلمان ہیں, پاکستان بھی مسلمان ملک ہی ہے, مگر اسلام کے نظام اور کسی اور نظام میں اگر چوز کرنا ہو تو میری بیسک آئیڈینٹی کا تقاضا ہے, میں اسلام کا نظام چوز کر رہا ہوں. کسی کے ساتھ کوئی بغاوت نہیں ہے. یہاں پہ امریکن کوئی باغی نہیں ہو جاتا. امریکہ میں کیوں وہ باغی نہیں ہوتے جب اسرائیل کو پیسے بھیجتے ہیں؟ امریکہ میں کیوں باغی نہیں ہوتے وہ؟ ان کے خلاف کیوں نہیں ایک مقدمہ ہوتا میوٹنی کا؟ کانسٹیٹیوشن میں میوٹنی میں وہاں پہ بھی پھانسی ہے, وہاں پہ کیوں نہیں ہوتی؟ یہودی اسرائیل کو سپورٹ کرے تو بہت ہی نیک اور بہت ہی راست باز آدمی ہیں. مسلمان اگر ایک نظام کو سپورٹ کرے تو ٹیررسٹ ہے. کس نے بندوق اٹھانے کے لیے کہا آپ سے؟ آپ سے کہہ رہا ہوں نظام کو جہاں پہ بھی دیکھیں اللہ کا وعدہ وہاں پہ آنے والا ہے. یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ کسی کی مدد نہیں کرتے, یاد رکھنا. اللہ تعالیٰ انبیاء کی بھی مدد نہیں کرتے. یہ کانسیپٹ کلیئر کر لیں. کوئی نیپوٹزم, کوئی رشتہ داریاں نہیں ہیں اللہ کے یہاں. اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے. اللہ انبیاء کی بھی نہیں مدد کرتے, صحابہ کی بھی نہیں مدد کرتے. اللہ صرف اسلام کی مدد کرتے ہیں. جو اسلام میں آ جاتا ہے فل مدد حاصل ہو رہی ہوتی ہے اس کو. اب نبی چونکہ سینٹر آف اسلام میں ہوتے ہیں, ہر وقت ڈیوائن ہیلپ آتی ہے ان کو. جتنے دور ہوتے جائیں گے مدد اتنی کم ہوتی جائے گی بس. اور ہم کہتے ہیں بے برکتی کیوں ہیں, ہر جگہ پہ بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں, ہر جگہ نفاق پھیلا ہوا ہے, لڑائیاں چل رہی ہیں, رشتے ٹوٹ رہے ہیں. کیوں؟ آپ نے نظام ہی توڑ دیا ہے. اللہ نے کہا تھا اوپر سے رحمتیں تب تک آتی رہیں گی جب تک نظام رہے گا. جب نظام توڑو گے تو پھر شیطان سے لے لو جو لیتے ہو. اللہ نے تو اپنا وعدہ سچا کرنا ہے. اللہ نے کہا میرے پاس صرف اسلام ہے اور میرے پاس کچھ نہیں, میں اور کچھ نہیں دیتا کسی کو, میں صرف اسلام دیتا ہوں. جس کو اسلام میں داخل ہو گیا وہاں پہ دیکھو پھر کیا کیا ملتا ہے. یہاں پہ کچھ نہیں ملنے والا. اگر ایسی کوئی بات ہوتی نا مسلمان ہونے کی وجہ سے ہی خالی مل جاتا, آج ساری دنیا مسلمان ہوتی. ایکچولی آج ساری دنیا اسلام سے نفرت اس لیے کر رہی ہے, مسلمانوں کو واقعی کچھ نہیں مل رہا. ہم بھی کسی ایسی قوم کے پیچھے نہیں جائیں گے جس کو کچھ نہیں ملتا, صرف بیماریاں ملتی ہیں اور بدبختیاں ملتی ہیں اور یہ وہ. اپنا کام چھوڑ دیا انہوں نے بس. سو فرسٹ اسٹیپ, clarify who you are. What are you going to do? We have a current situation. کیا پتہ کل ایسی نہ ہو. We will redo the math at that time. Right now the math is very simple. پہلے میں خود تو پہچان لوں کہ کتنے رب ہیں, ذرا دیکھوں تو صحیح. ہر جگہ پہ 18 تو رب بنائے ہوئے ہم نے. میں نے ابھی آپ کو خالی 4 لیئرز بتائی ہیں, اور یہ ہارزونٹل سپلٹ نہیں کی, ورٹیکل سپلٹ کی آپ کی آئیڈینٹی کی. ورٹیکل سپلٹ میں دیکھا کہ اسلام سے شروع ہوتے ہی ساری کہانی ادھر ادھر کر دیتے ہیں. اسلام بچتا ہی نہیں ہے ہم نے آگے. اور بچا کچا بھی وہ مذہبی امور کی 4-5 نمازوں کا ایک وہ ہوتا ہے, ایک شیشے کا پلیک کہ بس نمازیں پڑھتا ہے اور کچھ بھی نہیں کرتا. ابھی بھی دیکھ لیں آپ کے رشتے کیوں ہو رہے ہیں. لڑکی پوچھتی کہ نمازی ہے کہ نہیں, آپ پوچھتے ہیں لڑکی نمازی ہے کہ نہیں, بس کافی خنم, بس ٹھیک ہے, پرفیکٹ عورت ہے یہ. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا تھا, کیا کہا تھا؟ دین دیکھنا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ نماز پڑھتی ہو مذہب دیکھنا. نبی علیہ السلام نے کہا تھا لڑکی کا دین دیکھنا. آپ کیا سمجھ رہی ہیں, آپ کی بچت ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا یوسف کے بھائی کو ویزا نہیں مل رہا کیونکہ بادشاہ کے دین میں وہ لا ہی نہیں ہے جس میں وہ یوسف کا بھائی آ سکتا ہے. اللہ نے مذہب کا استعمال لفظ کیا ہے. اللہ نے کہا ہے بادشاہ سورہ یوسف کے اندر کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی کو بادشاہ, مصر کا بادشاہ اپنے دین میں انٹر نہیں ہونے دیتا. اپنے دین کا مطلب ہے اپنے دین کے مطابق مصر میں انٹر نہیں ہونے دے رہا. دین الملک, بادشاہ کے دین میں وہ لا کی اسٹیپولیشن نہیں ہے. تو امریکہ کا کانسٹیٹیوشن, پھر کانسٹیٹیوشن کیوں ہے؟ وہ بھی دین ہوا نا. ہمارا کانسٹیٹیوشن ہمارا دین ہوا. قرآن پاک خود بتا رہا ہے, ہمیں کیوں نہیں سمجھ آ رہی اس بات کی. سو بہت آسان کر کے کم از کم 6 دفعہ ریہرس کیے میں نے پورا کانسیپٹ, تاکہ کوئی بچہ یہ کنفیوژن میں نہ جائے کہ ساحل صاحب آئے تو تھے, ٹھیک ہے جمعے کا خطبہ ایسے ہی ہوتا ہے, ایسا نہیں ہوتا. میری طرف سے میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں, ہم سب اللہ کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں, اپنے بچوں کے لیے اور پوتوں کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. یاد رکھیے گا بہت ہائی توقعات لے کے آیا تھا اور اس سے بھی زیادہ لے کے جا رہا ہوں. آپ نے لیزی سلاٹ نہیں ہونا. ہر لیکچر کی طرح اگلا گھنٹہ موسٹ ان ایکٹیو ہوتا ہے ہم سب کا, اس کو آگے سنو بال بنانا ہے انشاءاللہ. اوکے.